بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک سچے مسلمان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک غریب آدمی جو بیچارہ مستریوں کے ساتھ مزدوروں کا کام کرتا اور اپنے گھر کا چولہا چلاتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اس کو کوئی کام نہ ملتا، جس کی وجہ سے اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ اس کی کمائی صرف 2 وقت کا کھانا ہی پورا کر سکتی تھی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ کام ڈھونڈنے نکلا، مگر دوپہر ہو گئی، اس کو کوئی کام نہ ملا۔ غریب آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج رات کے کھانے کا کیا بنے گا۔ وہ آدمی اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتا تھا کہ اس کا اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب دوپہر کا وقت بھی گزر گیا اور کام نہ ملا، تو اس آدمی نے سوچا اگر دنیا کی مزدوری نہیں ملی تو کیا میں اللہ کی مزدوری کر لیتا ہوں۔ وہ آدمی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا، اور ذکر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ اب وہ گھر پہنچا، بیوی انتظار کر رہی تھی۔ خاوند کو دیکھ کر بولی، آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں اور کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ اب خاوند کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بیوی کو بتانے کی کہ آج کام نہیں ملا۔ خاوند نے بیوی سے کہا، میں نے آج جس مالی کے پاس کام کیا ہے اس نے پیسے نہیں دیے ہیں، اس نے کہا ہے پیسے اکٹھے دے گا کام مکمل ہو جانے کے بعد۔ بیوی پریشان ہو گئی، مگر خاوند کے آگے کچھ نہ بولی۔ اگلے روز پھر اس مزدور کو کوئی کام نہیں ملا، اور وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں پھر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور اللہ کی مزدوری کی نیت سے اس کے ذکر میں مصروف ہو گیا۔ اب رات کا وقت ہو گیا، جب مزدور گھر آیا تو بیوی نے پھر وہی بات کی کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ مزدور نے اپنی بیوی سے کہا، آج بھی مزدوری نہیں ملی مالک سے۔ مزدور اپنی بیوی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کو 2 دن سے کام نہیں مل رہا۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ جس مالک کے پاس کام کر رہے ہیں اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے ہیں بھی یا نہیں؟ صبح جب آپ جاؤ تو پہلے 2 دن کے پیسے مالک سے لینا، اگر مالک پیسے نہ دے تو آج اس کی جگہ کسی اور کا کام کر کے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آنا۔ بیوی کی اس بات کو سنتے ہی خاوند سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے بیوی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا، اور چپ کر کے اپنے کمرے میں جا کر رونے لگا، اور اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ میری بیوی نے یہ کیا بات کر دی ہے۔ یا اللہ، میں نے تیری مزدوری کی ہے، یا اللہ میں نے تیری مزدوری کی ہے، اگر مجھے مزدوری نہیں بھی ملے گی تب بھی میں تیری مزدوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ میری بیوی کو معاف فرما دے، وہ نہیں جانتی جس مالک کی مزدوری میں کر رہا ہوں وہ تو سب مالکوں کا مالک ہے۔ اب تیسرا دن آ گیا، خاوند بازار میں گیا، کام ڈھونڈنے لگ پڑا، مگر آج بھی دوپہر تک اس کو کوئی کام نہ ملا۔ وہ اللہ کا عاشق پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو وہ گھر آیا، مگر اندر داخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ گھر کے باہر ہی بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ آدھی رات گزر گئی، اس کے دل میں خیال آیا، میری بیوی پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے اندر جانا چاہیے۔ وہ گھر کے اندر جب گیا تو اس کو کچھ اچھے کھانوں کی خوشبوئیں آئیں۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس نے تو 3 دن سے کچھ کمایا ہی نہیں، اور اس کے گھر میں یہ کھانے کیسے پکنے لگے۔ جب وہ اندر گیا تو اس کی بیوی نے بہت ہی عمدہ اور مہنگا لباس پہنا ہوا تھا۔ بیوی خاوند کو دیکھ کر بولی، آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ خاوند بولا، یہ سب کپڑے، کھانا، یہ پیسے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بیوی نے جواب دیا، آپ جس مالک کے پاس 3 دن سے کام کر رہے ہیں آپ کا مالک آیا تھا، اور یہ کپڑے، کھانے کا سامان، ساتھ میں آپ کے 1 سال کے پیسے ایڈوانس ہی دے گیا ہے۔ مالک آپ کے لیے پیغام چھوڑ کر گیا ہے، کہتا تھا تیرا خاوند بہت ہی محنتی ہے، اس کا کام ہمیں پسند آیا ہے۔ کہتا تھا خاوند سے کہنا کام میں کبھی کوتاہی نہ کرے، ہم کبھی مزدوری میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ سب سننے کے بعد خاوند کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور اپنے کمرے میں جا کر سر سجدے میں رکھ دیا اور رونے لگا، یا اللہ بے شک تو نے اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ دوستو، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں بھی اس غریب آدمی کی طرح اللہ کی ذات پر اپنا یقین پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور ہمیں دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔